کراچی میں غیر قانونی تعمیرات اور بھتہ طلب کرنے کا معاملہ سندھ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ایس بی سی اے کے بلڈنگ انسپیکٹر ضیاء الرحمان عرف ضیاء کالا نے اہم انکشافات کر دیے۔ کراچی سے لے کر حیدرآباد میں کون کون غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہے، بلڈروں سے جمع رقم کس کس کے پاس جاتی ہے اور عمارتوں کے نقشے کیسے پاس ہوتے ہیں، جبکہ بحریہ ٹاؤن کے معاملے پر بھی ضیاء کالا نے منہ کھول دیا، جس کے بعد حساس ادارے اور پولیس کے افسران بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ضیاء کالا کے انکشافات کے مطابق صرف گزشتہ 5 سالوں میں سسٹم کے نام پر 50 ارب روپے سے زائد کی رقم جمع کی گئی۔ کراچی میں سسٹم کا بانی سابق ڈی جی آغا مقصود عباس کو اور سسٹم کو بلندیوں پر لے جانے والے میں موجودہ ڈی جی اسحاق کھوڑو کو قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ضیاء کالا کا دعویٰ ہے کہ شہزاد ارائیں اور ایس پی سی اے افسران بس بدنام ہوئے ہیں، اصل کمانے والے کردار اہم عہدوں پر بیٹھے تھے یا بیٹھے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ضیاء کالا کے فارم ہاؤس سے بھی پولیس نے کچھ ریکوری کی ہے، جبکہ اس کے موبائل فون اور اس کے گھر سے ملنے والے رجسٹر سے بھی پیسوں کے لین دین کا حساب سامنے آیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ضیاء نے گزشتہ 2 سالوں میں صرف اپنی کمائی 7 کروڑ سے زائد بتائی ہے، جس سے اس نے فارم ہاؤس بنوایا اور جانور رکھے، جبکہ ہرن کا گوشت کھانے کے لیے درجنوں ہرن مہنگے داموں خریدے۔ پرائم نیوز کو ملنے والی دستاویزات کے مطابق سابق ڈی جی آغا مقصود عباس نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے تعلقات کی بنا پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پٹے پر لیا اور مختلف ٹاؤن میں اپنے من پسند افسران کو تعینات کیا۔ اس دوران ایس پی سی اے کے 2 افسران تمام معاملات کو دیکھتے تھے۔ اس دور میں غیر قانونی تعمیرات اور نقشوں کی منظوری کے ریٹ زیادہ نہیں تھے۔ مختلف علاقوں کے حساب سے 5 تا 20 لاکھ روپے غیر قانونی تعمیرات کے لیے جاتے تھے، جبکہ ہائی رائز عمارت کی اپروول کے 3 تا 5 کروڑ روپے وصول کیے جاتے تھے۔ اس دور میں ان کی مرضی کا ڈی جی شمس الدین سومرو تعینات کیا گیا، جس کو ہفتہ وار 20 لاکھ روپے ملتے تھے۔ یہ رقم اس نے خود بھی کئی بار اس وقت کے سسٹم کے کہنے پر پہنچائی۔ ضیاء کالا نے اس دور کے حوالے سے سب سے بڑا انکشاف یہ کیا ہے کہ شمس الدین سومرو کے دور میں جتنی بھی اپروول ہوئی ہے وہ سب 2 نمبر طریقے سے ہوئی ہے۔ ضیاء کالا کے مطابق رہائشی پلاٹوں پر اور کچی آبادیوں پر بغیر کسی ری ویریفیکیشن کے شمس الدین سومرو نے آغا مقصود عباس کے کہنے پر 20 منزلہ سے زائد کے بھی نقشے پاس کیے۔ ضیاء کالا کے انکشافات کے بعد تحقیقاتی اداروں نے شمس الدین سومرو کے دور میں منظور کیے گئے نقشوں کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا ہے، جو پرائم نیوز کو بھی موصول ہو گیا ہے۔ ان نقشوں میں ایک نقشہ سسٹم کا اپنا نقشہ بھی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ضیاء کالا سے جب سوال کیا گیا کہ تم اتنے پڑھے لکھے نہیں اور تم کو لیٹر بنانا بھی نہیں آتا تو تم کام کیسے کرتے تھے، جس پر ضیاء کالا نے جواب دیا کہ جناب پیسے سے سب ہو جاتا ہے۔ ضیاء نے ایس بی سی افسران کے لیے کام کرنے والے 50 سے زائد پرائیویٹ افراد کے بھی نام اگل دیے ہیں، جس کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ افراد ایس پی سی اے کی نجی فورس ہے۔ ان کو افسران اپنی جیب سے 50,000 تا 2 لاکھ روپے تک تنخواہ دیتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ ڈی جی اسحاق کھوڑو کے متعلق ضیاء کالا نے انکشاف کیا ہے کہ ایک سابق وزیر کے کہنے پر ان کی تعیناتی ہوئی تھی۔ سسٹم کو نئے انداز سے انہوں نے بنایا تھا۔ سابق وزیر بلدیات ناصر شاہ ان سے کافی بار ناراض بھی ہوئے، مگر موجودہ نگران وزیر بلدیات مبین جمانی اسحاق کھوڑو کی پارت کراتے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ضیاء کالا نے انکشاف کیا کہ موجودہ ڈی جی اسحاق کھوڑو نے نیا سسٹم بنایا تھا، جس نے اندھی مچا دی تھی اور قانونی اپروول کی رشوت کے ریٹ 10 تا 15 کروڑ تک کر دیے گئے تھے۔ ضیاء کے مطابق سسٹم کے سربراہ کے کہنے پر اسحاق کھوڑو کو کئی بار ہفتے کی رقم 40 تا 60 لاکھ روپے اس نے خود دیے۔ ضیاء کالا کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے علاوہ ایک اہم عہدے پر تعینات افسر بھی سسٹم سے اپنا حصہ لیا کرتا تھا، جبکہ حیدرآباد کا سسٹم بھی اس نے اپنے قریبی افسران کو دلوایا تھا۔ پرائم نیوز کو ملنے والی رپورٹ کے مطابق ضیاء کالا نے گلبرگ، نارتھ ناظم آباد اور جمشید ٹاؤن میں مختلف صحافیوں کے نام پر چھتیں ڈلوانے کا بھی انکشاف کیا ہے اور کہا کہ یہ پلاٹ ان صحافیوں کے تھے یا نہیں اس کی تصدیق نہیں، تاہم کئی سرکاری افسران کے کام بھی سسٹم کے تحت چلنے کا انکشاف کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ اینٹی کرپشن کے کس افسر کو کتنے ماہانہ دیے جاتے تھے۔ ذرائع کے مطابق ضیاء کالا نے سسٹم کے تمام افسران کے نام اور ان کو کتنا حصہ دیا جاتا تھا سب اگل دیا۔ ابو عکاش، پرائم نیوز، کراچی۔